السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لیا کرو۔ جوان بیٹے کو کامیاب ہو کر دنیا حیران ہو جائے گی اور محلہ بھی حیران ہو جائے گا۔ محترم دوستو، ویسے یہ عمل سب کے لیے لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر مائیں کریں تو ان کے جوان اولاد کو کامیابی ملے گی، انشاءاللہ مقدر ہو جائیں گی۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، آپ کی منتیں کرے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے گا، دن میں کروڑوں لوگ ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ 2 منٹ میں ایسا اثر کرے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے اور دیکھ کے تعجب میں پڑ جائیں گے۔ جو جیب خالی ہو رہی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت، تنگدستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگدستی ہے، جہاں رحمتوں اور برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑو۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے سے کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور تنگدستی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہر کوئی جانتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں جانتا، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار ضرور کر کے دیکھ لیجئے۔ اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے اور ہر کام کو کرنے کا، ہر پریشانی سے نجات پانے کا طریقہ دیا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں وقت پر قرآن پاک پڑھنے کی۔ اگر آپ نے ایک بار یہ وظیفہ کر لیا تو آپ تمام وظیفے کو بھول جائیں گے۔ آج تک جس کسی کو بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ دوستو، یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مولا میں تنگدست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، اولاد نرینہ کا طلبگار ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو کیا مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے آپ نے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر بتایا، تو کیوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں اور جو ہم دن رات کیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانی ہے یا پھر جان نہیں چھوڑ رہی ہے تو توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر میں فاقے اور غربت پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا، اور جس بندے نے رب کو راضی ہو جاتا پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانے سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ کر رہتا ہے، تکبر بولتا ہے، اور جو اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ انسان واقعی جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر دنیا کا کوئی جادو جنات، کوئی وظیفے اعمال، کوئی بھی آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ پر کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدارا اپنے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی جا رہی ہے، ہر وقت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں
اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، بے شک وہ بخشنے والا مہربان کرنے والا۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں۔ دوستو، استغفار کی اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کو روشن ہو جانا، درجات کا بلند ہونا، جہاد اور تقویٰ پیدا ہونا، برقرار برادری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبت سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندوں کو اپنے خالق محبت کی طرف رجحان اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیا اور نعمتوں بے ناز اور بندے میں دیدار صفت کو پیدا ہونا شامل ہے۔ یہ تو ساری باتیں ہو گئی استغفار اور اللہ سے معافی طلب کرنے کی باتیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مصلی پہ بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے ایک بار، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے تو آسان اور مختصر درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ فضیلت والا پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درود ابراہیم ہے۔ آپ کو تسبیح کے دانوں پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار دانوں کو تسبیح پر مکمل پڑھ لینا ہے، پھر 100 بار آپ کو اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو۔ جب آپ نے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف اپنا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح، 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے درود شریف پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو، جیسے کہ میں نے پہلا ہی آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو سورۃ الکوثر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور پھر یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کے دعا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور ایسے ہی وظیفے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔